انسانیت نہیں ہے آج ہمارے پاس. ساری دنیا کے اندر انسانیت نہیں ہے. وقت نہیں تفصیل کے ساتھ عرض کرتا. آج انسانیت نام کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. انسانیت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کا قانون الگ، قرآن کا قانون الگ، لیکن تمام انسان ہونے کی حیثیت سے انسانیت کا ایک قانون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن وہ انسانیت آج ساری دنیا کے اندر نہیں ہے. شرم اور حیا انسانیت کا مسئلہ، مسلمان کے لیے شریعت کا مسئلہ تو ہے اپنے جگہ پر، لیکن یہی شرم اور حیا کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے آج انسانیت ختم ہو چکی ہے. شرم حیا نہیں، ادب اخلاق نہیں، پیار محبت نہیں. اس مشن میں بھی وہ تقریباً کامیاب ہو چکا. شرم اور حیا کو غارت کرنے پر آج امریکی تہذیب اتنا کامیاب ہو چکی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ماں کو بچے کی طاقت پر فخر ہے تو بچے کو ماں کے جسم پر فخر ہے. انسانیت ختم ہو گئی، شرم اور حیا کا ماحول ختم ہو گیا. باپ جو اپنی بچوں کی اولاد کا نانا بنتا تھا، بیٹیوں کے بچوں کا جو نانا بنتا تھا، وہی باپ اپنی بیٹی کے بچوں کا بھی باپ بن رہا ہے. ختم انسانیت، معیار ختم، اخلاق کو ختم کر رہا ہے. وہ انتہا درجے پر اخلاق کو ختم کر رہا ہے. یہاں کا دور شریعت کا دور، شریعت کا قانون، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت. آقا نے فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم يعقر کبیرنا فلیس منا. جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ میرا غلام نہیں ہے. یہ دور قریب تک دیکھے ہوں گے جن کی داڑیاں سفید، جن کے سر کے بال سفید ہوئے، جو 30-35 سال پرانا کا دور دیکھے، ان سے پوچھ کر دیکھو باپ کھڑا ہے تو بیٹا بیٹھتا نہیں، باپ کھڑا رہتا بیٹا بیٹھتا نہیں، باپ کے سامنے بغیر ٹوپی کے جاتا نہیں، باپ کے نگاہوں کے سامنے نگاہ ملا کر بات کرتا نہیں. یہ وہ مسئلہ بتا رہا ہوں میرے دوستوں. یہ صرف شریعت کا قانون نہیں، غیروں کے اندر بھی اخلاق تھے، عیسائیوں کے اندر بھی اخلاق تھے، یہودیوں کے اندر بھی اخلاق تھے. کبھی کوئی بیٹا اپنے باپ کے پاس یہ نہیں کہتا کہ ابا جان میری شادی کرو. 25 سال کے بعد شادی کرتے تھے، 30 سال کے بعد شادی کرتے تھے. آج کیا ہے؟ باپ کے سامنے بیٹا سگریٹ پی رہا ہے، باپ کے سامنے بیٹا شراب پی رہا ہے، باپ کے سامنے بیٹا اپنی گرل فرینڈ کو لے کر آ رہا ہے، باپ کے سامنے زور سے بات کر رہا ہے. یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں میرے دوستوں، یہ ہمارے قرآن اور شریعت سے ٹچ رکھنے والی نہیں، یہ تو الگ بات. لیکن ان تمام باتوں کو دنیا کی ہر قوم تسلیم کرتی تھی اور آج بھی کرتی ہے. وہ بھی اس بات پر فکر مند ہے. ہندو بوڑھے لوگ اس بات پر فکر کر رہے ہیں، عیسائی بوڑھے لوگ اس بات پر فکر کر رہے ہیں، سکھ بوڑھے لوگ اس بات پر فکر کر رہے ہیں. ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیسے تھے، ہم ہمارے بڑوں کے ساتھ کیسے تھے، کیوں ہمارے بچے ہمارے ساتھ ویسے نہیں ہیں. آج بیٹا خود سگریٹ سلکا کر باپ کے سامنے ماچس ہے کیا پوچھتا. یہ دور آ گیا ہے. آج باپ کے سامنے بیٹا غلیظ فلمیں دیکھ رہا ہے. آج باپ کے سامنے بیٹا موبائل لے کر اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہے، لڑکی اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے. انسانیت ختم ہو گئی ہے. اور یہ شروع کس نے کیا اور انسانیت کو مٹانے کا پلان کس نے بنایا؟ یہی وائٹ ہاؤس، برطانیہ، آسٹریلیا، مغربی تہذیب کے بڑے بڑے لیڈر جن کو بادشاہ کہتے ہیں، حکمران کہتے ہیں، صدر کہتے ہیں. یہ حکومت کرنے کے لیے آئے کیا؟ آزادی کے نام پر بچوں کو بھی آزاد کر دیا، عورتوں کو بھی آزاد کر دیا، بڑوں کو بھی آزاد کر دیا اور اپنے اخلاق کو بھی آزاد کر دیا. دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے، سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے. آج انسانیت ختم ہو گئی ہے. ایک بیٹا باپ کی خدمت کرنے کو شرط سمجھتا تھا، ایک بیٹا ماں کے پاؤں دبانے کو شرط سمجھتا تھا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جیسے بچوں کے ماں باپ مر جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو یتیم خانہ بنتا ہے. آج دوسرے ممالک میں بھی اور ہندوستان میں بھی ایسے گھر بن گئے ہیں کہ جو بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے لے کر اس گھر کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، اس بوڑھے ماں باپ کو لا کر گھر کے اندر چھوڑ دیتے ہیں. کیوں کہ اب خدمت کرنے کا ٹائم بچوں کے پاس نہیں ہے. تہذیب ختم ہو گئی، انسانیت ختم ہو گئی ہے. آزادی کے نام پر ایک باپ کو حق نہیں ہے کہ بچے کو مارے. وہ امریکہ جو بڑے زوردار دعوے کرتا ہے سیکولرزم کے، جمہوریت کے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اسے خود نہیں معلوم کہ اس کی جمہوریت پر انسانیت کتنی ختم ہو رہی ہے. کتنے ایسے کیس امریکہ کے سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں. 10 سال کا بچہ اپنے باپ کے نام پر کیس بک کرایا ہے. کیا کہ میرے ابا نے مجھے تھپڑ مارا. اللہ اکبر. سیدھے کورٹ کچہری لائروں کے دکان کھلے ہوتے، باپ بچے کو مارتا ہے، بچہ
بچہ دوڑ کے سیدھے آتا ہے لائر کے پاس, کہتا ہے کہ میرے ابا نے مجھے مارا ہے, کیس فٹ کرو. لائر بچے کی تائید میں کیس فٹ کرتا ہے اور جج بلا کر بچے کے باپ کو بلا کر جرمانہ ڈالتا ہے, سزا دیتا ہے کہ تیرا بچہ ایک آزاد ہے, تیرا بچہ ایک آزاد زندگی گزار سکتا ہے, تجھے حق نہیں ہے کہ تو اپنے بچے پر ہاتھ اٹھائے. لیکن شریعت نے انسانیت کی تہذیب اور تمدن, انسانیت کا طریقہ کیا بتایا؟ دو انسانوں کے مار جس بچے پر پڑتے ہیں اس جگہ پر جہنم کی آگ نہیں چھوتی. دو انسانوں کے مار جس بچے پر پڑتے ہیں اس بچے پر جہنم کی آگ نہیں چھوتی. ایک مار وہ جس بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے ماں باپ مارتے ہیں, کان پکڑے ماں باپ بچے کو ادب سکھانے کے لیے, تپڑ مارے ماں باپ بچے کو ادب سکھانے کے لیے, پیٹ میں مارے ادب سکھانے کے لیے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں کے دھول کے صدقے میں امت کو کیا شرافت ملی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ماں باپ کا مار بچے کے جسم کے جس حصے پر پڑا ہے اس حصے پر جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. دوسرا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن پڑھاتے ہوئے, حدیث پڑھاتے ہوئے یا کوئی اور علم, صحیح علم, جائز علم سکھاتے ہوئے استاد اگر بچے کو مارتا ہے اور بچے کے جسم پر استاد کی چھڑی یا ہاتھ کا نشان جہاں بیٹھا یا مار پڑا ہے, میرے آقا سے بہتر صادق نہیں, میرے آقا سے بہتر مصدوق نہیں, میرے آقا سے بہتر سچا نہیں, میرے آقا کے وعدے سے پکا اور مضبوط وعدہ خدا کی قسم اس کائنات میں کسی کا نہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ اس جگہ پر جہنم کی آگ نہیں چھوٹی. اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.